السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل والنہار والشمس والقمر بحسبان۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم الى آخر الآیہ۔ وقال تعالی ولا تقاتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام و معلمات و پرنسپل صاحبہ، قابل صد احترام جناب سیف اللہ صاحب اعزازی سیکریٹری بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ و دیگر حاضرین، خاص طور سے عزیز طالبات، آج ہم سب ماہ محرم الحرام اور بالخصوص یوم عاشوراء کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں۔ میں تفصیلات میں گئے بغیر اپنے عنوان پر، مضمون پر آتا ہوں۔ آپ تمام جانتی ہیں کہ ماہ محرم الحرام سے اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے اور نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ آج اس کے متعلق اور اسلامی سن کا جب آغاز ہوتا ہے تو یہ ہم لوگوں کو کیا پیغام دے کر جاتا ہے، یوم عاشوراء کے فضائل کیا ہیں، اور یوم عاشوراء کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کیا حکم ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام امور پر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی چیز، اسلامی سن کا آغاز، یہ کب اور کہاں سے اس کا آغاز ہوا، کب سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ کوئی دستاویز، کوئی خط آپ کی خدمت میں لایا گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس خط کو پڑھا تو اس میں شعبان کا ذکر تھا اور کوئی تاریخ اس میں متعین نہیں تھی، کوئی تاریخ اس میں تحریر نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کس سن کا شعبان ہے، کب کی یہ چٹھی ہے، کس تاریخ کا یہ خط ہے؟ چونکہ تاریخ تحریر نہیں تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس فرمایا کہ ہماری کوئی اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، ہمارا کوئی اسلامی سن ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کو آپ نے جمع فرمایا اور اس کے تعلق سے رائے مشورہ فرمایا، رائے پوچھی تو حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی سن کی شروعات کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر اسے رد فرما دیا کہ دیکھو، عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی اور قوم کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، چنانچہ آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ بعض صحابہ نے گزارش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جب آپ مبعوث ہوئے، آپ کی نبوت کا اظہار ہوا، بعثت ہوئی، تو وہاں سے ہم اسلامی سن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی دور رس نگاہ رکھنے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ جب آپ نے کلمہ توحید کا اعلان فرمایا، جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، لوگوں کو کلمہ توحید کی دعوت دی، تو دشمن ہو گئے لوگ اور طرح طرح کی تکلیفیں لوگوں نے پہنچائیں۔ حضرات صحابہ کرام کو مارا اور پیٹا گیا، بہت سارے مصائب اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تاریخ کوئی خیر کی معلوم نہیں ہوتی، تو آپ نے اسے بھی ناپسند فرما دیا۔ کسی نے رائے دی ایسا کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی سن کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ ایک غم کا پہلو ہے، تو یہ تاریخ اس سے اسلامی سن کا آغاز کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، آپ نے اسے بھی رد فرما دیا۔ تو بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہجرت سے اس کا آغاز کرتے ہیں، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ کی طرف، وہاں سے اسلامی شان کا، مسلمانوں کی راحت کا آغاز ہوا، اسلام کو عروج اور مسلمانوں کی تکلیفیں دور ہوئیں، فتوحات اور کامیابی وہاں سے شروع ہوئی، مکی دور کے جو مظالم تھے وہ ختم ہوئے، تو یہاں سے ہم اسلامی سن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پسند فرمایا اور وہاں سے اسلامی سن کی شروعات ہوئی۔ اسی لیے جب 1442 ہم لکھتے ہیں تو اس کے بعد لکھتے ہیں ہجرت سے اسلامی سن کی شروعات ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ بہرحال اسلامی سن شروع ہو کر ہمیں جو پیغام دیتا ہے، پہلا پیغام اس کا یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے جان کی، مال کی، جائیداد کی، گھر بار کی، وطن کی قربانی دی۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرات صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑ دیا اور اپنی جائیداد کو چھوڑ کر ایک نئے شہر میں انہوں نے ہجرت کر کے
وہاں حاضر ہو کر انہوں نے دین اسلام کو تقویت بخشی، اللہ اس کے رسول کا ساتھ دیا۔ تو یہ ہمیں پہلا پیغام ملتا ہے کہ دین اسلام کے لیے تمہیں بھی قربانی دینی پڑے، کبھی جان کی، کبھی مال کی، کبھی جائیداد کی، اور کبھی نفسانی خواہشات کی، کبھی رشتہ داری کی۔ تو تمہیں کبھی تم کو منہ نہیں موڑنا چاہیے، دین اسلام کے لیے جس قربانی کی ضرورت پڑے تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ تو ہجرت کا یہ عنوان ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، اسلامی سن کی شروعات اور ابتدا ہمیں یہ پیغام دے کر جاتی ہے۔ دوسرا پیغام جو ہمیں اس سے ملتا ہے، جب حضرات صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تو مدینۃ المنورہ کے رہنے والے صحابہ کرام جو انصاری صحابہ تھے، انہوں نے ہر طرح سے ان مہاجر صحابہ کا تعاون کیا۔ جس کے 2 گھر تھے انہوں نے 1 گھر مہاجر صحابی کو دے دیا، اور جس کے جو کاروبار تھے، دکانات تھے، انہوں نے اپنے مہاجر صحابی کو دے دیا تاکہ ان کا گزر بسر آرام سے ہو سکے، ان کا ذریعہ معاش مضبوط ہو سکے۔ ہر طرح سے مدینۃ المنورہ کے رہنے والے صحابہ کرام نے مکے سے آئے ہوئے صحابہ کرام کا ساتھ دیا، ان کا ہاتھ بٹایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن ان صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ صحابہ ایسے ہیں، یہ خود ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، مفلوق الحال ہیں، اور معیشت کی کمزوریوں سے یہ گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ پر دیگر ضرورت مندوں کو یہ ترجیح دیتے ہیں اور اپنی ضروریات کو ان کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو اسلامی سن کا یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اوروں کے لیے جینے کی کوشش کریں، اپنی ذات سے ہم اوروں کو فائدہ پہنچائیں، اپنی ذات سے دوسروں کا ہم بھلا کریں، کبھی ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم دی ہے، اسلام اور مسلمان کی یہی شناخت اور پہچان بتائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پیر سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کہ مسلمان کی زبان سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، نہ زبان سے کسی کو وہ گالی دے، نہ دل آزاری کی باتیں کہے، نہ سخت کلامی کرے، نہ تانا اور طنز دینے والے جملے کہے، اور نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مسلمان کی پہچان بتائی ہے۔ مسلمان سلامتی پہنچاتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتا، چاہے اس کے ساتھ رہنے والے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، چاہے اس کے پڑوس میں رہنے والے مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ مسلمان کی شناخت اور اس کی پہچان، اس کا تعارف یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، مسلمان ہمیشہ سلامتی پہنچاتا ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، ہمارے پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، ہماری ذات سے ان کو تکلیف نہ ہو، ہماری شخصیت سے کسی کو پریشانی نہ پہنچے، ہم اس بات کی کوشش کریں۔ غرض ماہ محرم الحرام میں جو ایک مخصوص تاریخ ہے جسے ہم یوم عاشوراء کہتے ہیں، حضرات مفسرین نے، محدثین نے بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے لکھی ہیں۔
انشاءاللہ تفصیل سے میں وہ عرض کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یوم عاشوراء کی جو فضیلت ہے، بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشوراء کی فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بعد میں پیش آئی، لیکن یوم عاشوراء کی جو فضیلت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، یہ روز اول سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی یوم عاشوراء کو بڑی فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ روز اول سے اس کی فضیلت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرات علماء کرام نے لکھا، عاشوراء عشرہ سے ہے، یعنی 10 کی تعداد کو عربی میں عشرہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشوراء 10ویں تاریخ، عاشوراء اسے اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء میں 10 اہم ترین چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ 10 اہم ترین مخلوقات کی اللہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء ہی میں، عاشوراء کے دن میں اللہ نے عرش و کرسی کو پیدا فرمایا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، لوح و قلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا فرمایا۔ نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا ہے، ایک عرش و کرسی کو، اور دوسرا جنت الفردوس کو، تیسرا قلم کو، اور چوتھا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ نے جو 4 چیزیں پیدا فرمائیں، وہ اس دن کی وہ دن جو تھا وہ یوم عاشوراء تھا۔ عرش و کرسی کو، لوح و قلم کو، جنت الفردوس کو، اور حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی یوم عاشوراء ہی کو ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے آسمانوں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے عاشوراء میں پیدا فرمایا۔ چاند، سورج، ستاروں کی تخلیق اللہ نے عاشوراء کے دن فرمائی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دن پیدا کیے گئے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائیں گے۔ اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان سے دنیا میں سب سے پہلی بارش بھی یوم عاشوراء ہی کو نازل ہوئی ہے، یوم عاشوراء ہی کو برسائی گئی ہے۔ تو کئی ایک چیزوں کی تخلیق عاشوراء میں ہوئی ہے۔ یہ اتفاقی امر ہے، اتفاقی بات ہے کہ، اور خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ایسے مبارک دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی واقع ہوئی ہے۔ تو ان تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ روز اول ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی یوم عاشوراء کی فضیلت ہے اور اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرات مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دن میں کئی ایک پیغمبروں کی تکلیفوں کو دور فرمایا، ان کی مصیبتوں کو دور فرمایا۔ جانتے ہیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کو آگ سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، یا نار کونی بردًا وسلاما وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جب باہر نکالا گیا، جس دن آگ سے ان کو نجات ملی، وہ کوئی اور دن نہیں بلکہ یوم عاشوراء تھا، عاشوراء کا دن تھا۔
کہ اتنی بڑی تکلیف سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو واپس فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں چلی گئیں، بینائی سے آپ محروم ہو گئے۔ 40 سال بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں سے محروم ہو کر گزارا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی لوٹائی گئی، آپ دیکھنے کے قابل ہوئے، تو وہ کون سا دن؟ یوم عاشوراء تھا۔ عاشوراء کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو لوٹایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں کی گہرائی سے اللہ نے ان کو باہر نکالا، تو وہ عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ دنیا کے سب سے بڑے بیمار، کوئی اتنا بیمار نہیں پڑا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑے ہیں۔ نبی ہو کر جس تکلیف سے حضرت ایوب علیہ السلام گزرے ہیں، اتنی تکلیف، اتنی سخت بیماری کسی اور کو نہیں آئی۔ جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے، 18 سال تک یہ سلسلہ چلتا تھا۔ ہم کرونا وائرس کی بیماری کو 5 مہینے سے برداشت کرنے سے عاجز آ چکے ہیں۔ اس کی پابندیاں جھیلتے جھیلتے ہم دقت، تکلیف اور مشقت محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے متاثرین بستروں میں جو تڑپ رہے ہیں، اس کی جو مدت ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن 15 دن میں آدمی انتقال ہو جاتا ہے، زیادہ تکلیف سے آدمی انتقال کر جاتا ہے۔ اور 5-6 مہینوں سے، اور پوری دنیا کے اندر 10 مہینوں سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ہم اس سے عاجز آ چکے ہیں۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ کیا صبر دیا ہوگا، اور کیسی اللہ نے ان کو استقامت عطا فرمائی ہوگی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ایوب میرے بندے نے 18 سال تک اس تکلیف کو برداشت کیا، 18 سال تک بیمار پڑے رہے، بدن میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ ایسی بیماری میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے زبان سے کوئی شکوے شکایت کا لفظ نہیں نکالا، اسے برداشت کرتے گئے اللہ کے لیے۔ نعم العبد انہ اواب، اللہ نے فرمایا بڑا بہترین بندہ ہے۔ انا وجدناہ صابرا، ایسی بیماری پر بھی اس نے صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر وہ راضی رہا۔ اور 18 سال کی اس طویل، اس اور تھکا دینے والی اور مشقت اور تکلیف میں پہنچانے والی، ایک ایک لمحے کو بڑی تکلیف سے گزارنے والی یہ بیماری جب ختم ہوئی ہے، جب آپ صحت یاب ہوئے ہیں، تو وہ عاشوراء کا دن تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا۔ جب ان کو سولی پر چڑھایا گیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، تو وہ کون سا دن تھا؟ عاشوراء کا دن تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی تہہ میں پڑے رہے۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کو روزی پہنچائی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، روزی کا مالک میں ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، رزق کے ذمہ دار تم نہیں ہو، تمہیں جو روزی ملتی ہے وہ تمہاری ملازمت کی وجہ سے نہیں، وہ تمہاری تجارت کی وجہ سے نہیں، تمہاری دولت کی وجہ سے نہیں، تمہاری کسی اور جد و جہد اور کوشش کی وجہ سے نہیں،
روزی میں دیتا ہوں، رزق کا مالک میں ہوں۔ اللہ پوچھتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے چوپائے جانور ایسے ہیں جو ملازمت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے، لیکن ان کی روزی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ یرزقھا، اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے۔ زہریلے جانور سانپ کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ کبھی تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ملازمت کی وجہ سے میں کھا رہا ہوں، تجارت کی وجہ سے میرا گھر میرے بچے پل رہے ہیں۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یاد کر اس دن کو جب تو ماں کے پیٹ میں تھا۔ ماں کے پیٹ میں تو کون سی ملازمت کرتا تھا، کون سے ادارے میں تو پڑھاتا تھا، کون سی کمپنی میں تو کام کرتا تھا۔ وَأَنْتَ جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّكَ، میرے بندے تم ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک تھا۔ کس نے وہاں تجھے روزی پہنچائی؟ کس نے تیری روزی کا وہاں انتظام کیا؟ 9 مہینے تک تو ماں کے پیٹ میں رہا، وہاں پر روزی میں نے تجھے پہنچائی ہے۔ تیرے دکان نے، تیری ملازمت نے وہاں تجھے نہیں پالا، ماں کے پیٹ میں بھی میں نے تجھے روزی پہنچائی ہے، اور زمین کے اوپر بھی میں ہی تجھے روزی دوں گا۔ رزق کا معاملہ میرا ہے، رزق کا مالک میں ہوں۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے۔ وہ خالی پیٹ بھوکے فجر کو اپنے گھر سے، اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو رزق کا مالک اللہ ہے، اور بندے مومن کو، مومن اور مسلمان کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک پڑے ہیں، اللہ نے وہاں بھی ان کی روزی کا انتظام کیا۔ کبھی اللہ کی ذات پر بے یقینی، بے اعتمادی نہ ہو۔ اس حال میں بھی اللہ ہماری پرورش کرے گا، چاہے جتنے ہی حالات ہم پر آئیں، اللہ ہم کو روزی ضرور پہنچائے گا۔ ہم سب کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، حالات پر صبر کرتے ہوئے اللہ کی مدد کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد مچھلی ساحل سمندر پر لا کر ڈالتی ہے، تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یوم عاشورہ تھا، عاشورہ کا دن۔